اور خوشی کے دنوں کو خوبصورت بنو. کیسے خوبصورت بنو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرتے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ 5 چیزیں میزان پر اتنی بھاری ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور آدمی کا وہ بیٹا جو وفات پا گیا اور آدمی نے اس پر صبر کیا، بیٹے کی وفات پہ جس نے صبر کیا، اور مزید یہ جو کلمات لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ میزان پر نیکیوں کے پلڑے کو بہت زیادہ بھاری بنا دیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 2 کلمے ہیں، ایک وہ ہے کہ جسے عرش پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، دوسرا وہ ہے کہ زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے، اور وہ کلمے یہ ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے امام مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک اس کے چوتھے حصے کو جہنم سے آزاد فرما لے. جس نے دوبارہ کہا اللہ پاک اس کے آدھے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. جس نے 4 بار یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کو مکمل طور پر جہنم سے آزادی عطا فرما دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے امام انبیاء 2 جہاں کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ان کلمات کو پسند فرماتا ہے، اللہ نے ان کو پسند فرما لیا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے. جس نے اللہ اکبر کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا. اور جس نے الحمدللہ رب العالمین کہا اسے 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے. یہ کہتے رہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین. کوئی حال پوچھے تو بھی الحمدللہ رب العالمین، اور وقتاً فوقتاً ویسے بھی کہتے رہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے. رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے. اور وہ درخت بھی ایسا کہ اس کا تنا سونے کا، اس کے اوپر کا حصہ جواہرات کا، اس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے، اور اس کے پھل بڑے بڑے، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، بے شک یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. ان کلمات کی برکت سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں. ایک حدیث پاک ہے مکی مدنی آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی. حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ ایک عرابی یعنی دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں قرآن کریم یاد نہیں کر پا رہا، ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے تلاوت قرآن کے برابر ثواب ملے. ظاہر ہے اس دور میں پرنٹنگ کا انتظام نہیں تھا. صحابہ کرام قرآن کریم زبانی یاد کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ صحابی یاد کر نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا یہ سوال کیا. پیارے آقا نے فرمایا کہ یوں کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. راوی فرماتے ہیں کہ ان عرابی نے یہ کلمات اپنی انگلیوں پر گنے تو 5 تھے، 5 گن کر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات میں میرے رب کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنے رب کی تعریف کر لی ہے، اب میں اپنے لیے کیا مانگوں، کیسے مانگوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر، مجھے عافیت نصیب فرما.
راوی کہتے ہیں ان عرابی نے یہ کلمات بھی انگلیوں پر گنے تو یہ بھی 5 تھے۔ اب وہ یہ عزم کر کے کہ میں یہ 10 کلمات پڑھتا رہوں گا واپس چلے گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا عرابی نے جو کہا اسے پورا کرے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلائی سے بھر لیے۔ یہ ہے اللہ اکبر پڑھنے کے فضائل۔ ایک بار اللہ اکبر پڑھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر وہ نیکی ہے جو میزان پر بھاری ہوگی۔ اللہ اکبر وہ نیکی ہے جو زمین و آسمان کو بھر دے گی۔ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں سونے اور جواہرات کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 4 بار اللہ اکبر کہنے والے کو جہنم سے آزادی بخش دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ رمضان کے جانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا، لہٰذا ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کریں، اور ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھیے، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیے، تو انشاءاللہ قریب اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب تلاوت قرآن پر ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی